بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احوال برزخ۔ دوستو، عربی لغت میں برزخ دو چیزوں کے درمیان رو کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ فرار نے کہا ہے برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے، جو مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود ملائک بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا، پھر ان کی منشا تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت، دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا، اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے۔ دنیا کو دار عمل اور مزرعہ آخرت قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ حقیقی جزا سزا حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا، یعنی ان کی اولاد کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی یہ تمام ذریت آدم زمین میں سما نہ سکے گی۔ فرمایا میں موت کو پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہ رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا میں امید کو پیدا کروں گا۔ باحوالہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، امام احمد فی الزہد۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، بگڑنے کے لیے بناؤ اور فنا ہونے کے لیے اولاد جنو۔ اے بلند ترین محل کے رہنے والے، تو عنقریب مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا دیتا ہے جنو موت کے لیے اور تعمیر کرو اجاڑ کے لیے۔ احوال قبر۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے۔ ہم نے ان سب کو سچا جانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالیٰ شانہ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کا قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو دنیا میں شک ہی میں رہا اور اسی پر مرا اور اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ باحوالہ ترغیب۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اسے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیف سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور جو فاجر آدمی مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔ بحوالہ مشکات۔ اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔